यूज कर लिया जाता है। The apparatus. चंद मॉलिक्यूल जैसा कि इंसुलिन जो शक्कर के मॉलिक्यूल्स को उठाता है, खुलिये के दरवाजों से गुजरने के लिए बहुत बड़े होते हैं। इन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए खुलिये के अंदर खास निजाम है। खुलिया अपनी झिल्ली के बाहर एक खास रास्ता बनाता है। बाहर मौजूद इंसुलिन इस जेली रास्ते से खींच लिया जाता है। जाहिर है, ये कहने की जरूरत नहीं कि सख्त हिफाजती जायजा शुरू हो जाता है। दाखिले के बाद खास एंजाइम इंसुलिन पर से शक्कर के मॉलिक्यूल्स को एहतियात से जमा करते हैं। इंसुलिन से हासिल होने वाले शक्कर के ज़र्रात माइटोकॉन्ड्रिया ले जाए जाते हैं, जो खुलिये का ताकत पैदा करने वाली तनसीब है। माइटोकॉन्ड्रिया के जिम्मे ताकत पैदा करने वाले एंजाइम को खास तरीके से तोड़ना है ताकि ये खुलिये में इस्तेमाल हो सकें। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली पेचीदा अमल के नतीजे में पैदा होने वाली टीपी एनर्जी पैक्स मुताल्लिका हिस्सों तक मुंतकिल किए जाते हैं और ये अमल भी आला तरकीब का खेल है। एंडोप्लाज्मिक वेटिकुलम नामी मखसूस रास्ते खुलिये में इनकी तरसील में मदद करते हैं। ये नई जगह जो एक देवकामत मरकज अमल से मुशाबहत रखती है, खुलिये के पेचीदा निजाम का दिमाग है। इसके अंदर पोशीदा मुकाम हैं, जिनमें से हर एक जसीम आदाद और शुमार का मोहरा है। इन कॉर्नर जोन्स में अंदरूनी बिल वाली डीएनए जंजीरें होती हैं। हर खुलिये के निजाम की तफसील इन डीएनए जंजीरों में खुफिया तौर पर मौजूद होती हैं। एक डीएनए जंजीर एक पुरपेच चक्कर की तरह है, जिसमें 4 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मरहला वार मौजूद होते हैं।
یہ 4 مختلف مالیکیولز اصل میں 4 مختلف حروف تہجی یا الفاظ ہیں۔ ان حروف کا احسان ہے کہ معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ جو انسائکلوپیڈیا کی کئی عمارات بھر سکتا ہے، ڈی این اے مالیکیولز میں خفیہ قواعد درج ہیں، جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے بالوں کا رنگ تک درج ہے۔ ان خفیہ قواعد میں خلیے میں استعمال ہونے والے ہزاروں انزائمز اور پروٹینز کی افزائش کا تفصیلی پروگرام درج ہے۔ خلیے میں بننے والے تمام مالیکیولز کا منصوبہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک نامیاتی مالیکیول مثلاً پروٹین کی پیداوار اس کی متعلقہ جین کی پہچان سے شروع ہوتی ہے جو کروموسومز میں ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے۔ ایک انزائم جو اس مقصد کے لیے مخصوص ہوتا ہے ڈی این اے زنجیر کو زپ کی طرح کھولتا ہے۔ پھر دوسرا انزائم آ کر اس کو 2 حصوں میں الگ کرتا ہے۔ ایک اور انزائم جلدی سے ڈی این اے کو پڑھ کر اس میں موجود خفیہ اعداد و شمار کا تجزیہ کرتا ہے۔ ڈی این اے میں موجود منصوبہ افزائش کی مکمل تفصیل تیار کی جاتی ہے۔ اس تصویر کشی کو مکمل کر کے انزائم ڈی این اے کو بند کر کے اصل حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ ڈی این اے سے حاصل شدہ نقل پیغام رساں آر این اے کہلاتی ہے۔ پیغام رساں آر این اے خلیے کو درکار پروٹین کا منصوبہ افزائش رکھتی ہے۔ پروٹین کی افزائش خلیے کے دوسرے حصے میں ہوتی ہے جسے ہم خلیے کا کارخانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریبوسوم ہے۔ ریبوسوم میں پیداوار کا بہترین نظام موجود ہے۔ پیغام رساں آر این اے ریبوسوم کے ایک حصے سے داخل ہوتی ہے اور آہستگی سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران میں آر این اے مالیکیول کی مرحلہ وار منتقلی ہوتی ہے جس میں وہ تیزاب موجود ہیں جو پروٹینز کی پیداوار کے جز ہیں۔ پیغام رساں آر این اے کے احسان سے امائنو ایسڈز بالکل درست ترتیب سے بیٹھتے ہیں۔ جو پیغام رساں آر این اے آگے بڑھتا ہے، خفیہ اعداد و شمار کے مطابق بننے والے امائنو ایسڈز زنجیر میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ایک نیا پروٹین ہوتا ہے۔ امائنو ایسڈز کی پیداوار میں معمولی سی غلطی سے پیدا ہونے والی پروٹین بیکار ہو جاتی ہے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پیداوار مکمل ہونے پر پروٹین اپنی ذمہ داری نبھانے نکل جاتی ہے۔ یہ تمام غیر معمولی طریقے جو ہمارے جسم سے دور نہیں ہوتے ہیں، دراصل اس سے کہیں